اس علم کو مشرب روحانی کہا جاتا ہے، یعنی پہلا جو مرسل آیا آدم صفی اللہ، اس کو لطیفہ قلب کی تعلیم، باطنی تعلیم عطا ہوئی۔ آدھی اس نے اپنے لیے استعمال کی اور آدھی اس نے اپنی امت کے ولیوں کے لیے۔ تو اب اس کی امت کے جو ولی تھے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آدم صفی اللہ کا ایک اسپرچول پروٹوٹائپ وہ ہر اس ولی کے اندر ہوتا، and that was the representation of him through various bodies. ان ہستیوں کا دنیا میں بار بار آنا وہ جزوی طور پر ہوتا ہے۔ اس علم کو مشرب روحانی کہا جاتا ہے، یعنی پہلا جو مرسل آیا آدم صفی اللہ، اس کو لطیفہ قلب کی تعلیم، باطنی تعلیم عطا ہوئی۔ آدھی اس نے اپنے لیے استعمال کی اور آدھی اس نے اپنی امت کے ولیوں کے لیے۔ تو اب اس کی امت کے جو ولی تھے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آدم صفی اللہ کا ایک اسپرچول پروٹوٹائپ وہ ہر اس ولی کے اندر ہوتا، and that was the representation of him through various bodies. تو اس سے ملاقات کرنا یا اس سے فیض لینا ایسا ہی تھا جیسے آدم صفی اللہ سے فیض لیا۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان کو دوسرے لطیفے کی تعلیم ہوئی، لطیفہ روح کی تعلیم۔ ان کو جو فیض ملا لطیفہ روح کا، ایک حصہ تو انہوں نے اپنے لیے رکھا جس سے پوری امت کو چلایا، اور ایک حصہ ولیوں کے لیے رکھا۔ تو جب وہ باطنی علم انہوں نے اپنے ولیوں کو دیا تو وہ ان کا اسپرچول پروٹوٹائپ کہلایا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب جس طرح سرکار نے ہمیں یہاں بٹھایا، اچھا کہنے کو ایک جملہ ہے، آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، اب ہم کسی سے نہیں ملیں گے، اب جس کو ہم سے ملنا ہے وہ آ کے ہمارے غلام سے مل لے۔ اب یہ صرف کہنے کی حد تک ہے کیا؟ سرکار سے ملنے کوئی کیوں آئے گا؟ فیض لینے کے لیے؟ وہ میری شکل دیکھ کے چلا جائے گا کیا؟ جو سرکار سے اس کو فیض ہونا تھا وہ فیض نہیں ملے گا اسے؟ یہ ہے نقطہ سوچنے کا۔ کوئی ملنے کو جو کہا کہ بھائی تم سے مل لے، مجھ سے کیا ملے گا اس کو؟ اگر صرف بات ملنے جلنے کی ہوتی تو پھر یہ فیض وغیرہ تو نہ ہوتا نا، تو اور سرکار اتنی بڑی بات تو نہ فرمائیں کہ جس کو ہم سے ملنا ہے وہ اس سے ملے۔ اب سرکار سے ملنے کے لیے کوئی کیوں جائے گا؟ فیض کے لیے۔ اب سرکار کہیں کہ نہیں بھائی ہم نے اس کو بٹھا دیا، اس سے مل لو، تو پھر فیض بھی وہی ہوگا نا جو سرکار سے ہوتا ہے۔ کہنے کو بڑی بات ہے لیکن ٹیکنیکل ہے، بتانا ضروری ہے۔ اب اگر اس سے ملنا سرکار سے ملنا ہے تو جو فیض سرکار سے ملے گا سرکار یہاں سے دلوائیں گے نا۔ اب وہ جو سرکار سے فیض ہونا ہے وہ یہاں سے کیسے ہوگا؟ سرکار جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ فیض پھر یہاں سے کیسے ہوگا؟ وہ اندر جو سرکار کا وجود بیٹھا ہوا ہے وہ سرکار سے ہی فیض ہو رہا ہے نا، کسی اور سے تھوڑی ہو رہا ہے۔ یہ ہے روحانی مشرب، یہ کہلاتا ہے۔ تو بہت ساری ہستیاں ہیں، سب ولیوں کے پاس باطنی علم کی اتنی کلیئرٹی تو ہوتی نہیں ہے کہ وہ پوری ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ کو سمجھائیں۔
لہٰذا بہت سے کہہ دیتے ہیں کہ میں اس وقت کا خضر ہوں. اب اسے مراد کیا ہے یہ نہیں معلوم. میں اپنے دور کا حسین ہوں کہہ دیتے ہیں، سچ بھی ہوتا ہے، لیکن کیسے یہ نہیں معلوم. جس طرح اس دور میں ہندوستان میں ایک خاتون ہے آنند مورتی گروما، ان کے اندر بی بی فاطمہ کی عرضی ارواح ہے. کیا ہے؟ بی بی فاطمہ کی عرضی ارواح. بس عرضی ارواح ہی ہیں، لیکن ٹیکنیکلی اگر کہا جائے کہ بھائی بی بی فاطمہ کا یہ دوسرا جنم ہے تو صحیح ہوگا ٹیکنیکلی اگر کہا جائے. Amra TV, the place to connect with God.